السلام علیکم جی، عظمت جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تاریخ کیا ہے اس کو ہم اس استعفے سے دیکھ لیتے ہیں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کا ہے، اور دوسرا استعفیٰ اس میں بھی تاریخ 13 نومبر لکھی ہوئی ہے، یہ جسٹس عطا من اللہ کا ہے۔ تو تاریخ آج ہے 13 نومبر 2025، دن ہے جمعرات، جب یہ خاکسار آپ سے مخاطب عظمت جامی آفیشیل پر سپریم کورٹ میں سونامی آ چکا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہوتے ہی آج ہی صدر مملکت نے 27ویں آئینی ترمیم پر کوگی مار دی تھی، دستخط کر دیے تھے، آئین کا حصہ اسے بنا دیا تھا، اور آج ہی سپریم کورٹ سے یہ دو بڑے اور اہم استعفے آئے۔ مزید استعفے کس کے آنے والے ہیں سپریم کورٹ سے؟ کیا ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئیں گے؟ کیا اس کے بعد ایک لائر موومنٹ شروع ہوگی؟ اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن جب استعفے آتے ہیں تو ٹاپنگ ہوتی ہے ملٹری جو ڈیزگنیشنز ہیں اس حوالے سے، آرمی میں جو عہدے ہیں 27ویں ترمیم کے تناظر میں ان کی خبر آ جاتی ہے۔ خبر وہی جو ناچیز آپ کو ایک عرصے سے پیش کر رہا تھا، اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ آرمی چیف اور CDF کا عہدہ نومبر 2025 سے نومبر 2030 تک گنا جائے گا، اور آرمی چیف کی جو مدت ملازمت اور نوٹیفیکیشن کی جو کہانی آپ کو سنائی جا رہی تھی ایک عرصے سے، وہ زائل ہو جائیں گی۔ تو آج اس کا ثبوت آ چکا ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین 27ویں ترمیم کے بعد ایک نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوگا، کیونکہ وہ CDF بھی ہیں اور وہ نومبر 2025 سے نومبر 2030 تک کا ہوگا۔ اس میں کیا کچھ ہے یہ خبر بھی کھول کے آج آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے استعفوں سے آغاز کرتے ہیں۔ جو جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، کئی بار چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں، جب آئینی بینچ بنا تھا تب بھی سیخ پا ہوئے تھے، اور جسٹس عطا من اللہ وہ بھی مستعفی ہو چکے۔ جسٹس عطا من اللہ کا استعفیٰ جو میرے پاس پڑا اس میں 5 نکات ہیں، سمپل استعفیٰ ہے، بڑا سیدھا واضح اور کھلا استعفیٰ ہے ان کا۔ لیکن جسٹس منصور صاحب نے جو لکھا خط، حال دل بھی بیان کیا، اور اس نظام کو، اس سسٹم کو انہوں نے تقریباً کھوکھلا کر کے دکھا دیا اپنے لفظوں سے۔ آخر میں فراز کی، احمد فراز کی ایک نظم لکھی ہے، اور یہ نظم بڑی معنی خیز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کانٹینٹ پہ جاؤں، اور اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں کہ مزید کون سے استعفے آ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ سے بھی کیا کوئی امید ہے، نظم انہوں نے جو لکھی اینڈ پہ جو چند اشعار نظم کے ڈالے، یہ نظم اصل میں احمد فراز کی ہے، اور اس نظم کا نام تھا محاصرہ۔ بڑی شورا آفاق نظم ہے احمد فراز کی، محاصرہ۔ یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں انہوں نے نظم لکھی تھی احمد فراز نے، شبلی فراز کے جو والد محترم ہیں اور مشہور شاعر ہیں۔ تو محاصرے کے نام سے نظم لکھی، اور کہا جاتا ہے کہ ضیاء دور کی جو سخت پالیسیاں تھیں آمریت پر مبنی، اس کے خلاف انہوں نے چوٹ کی تھی اس نظم میں کہ محاصرہ ہوا پڑا ہے، ایسے حالات و واقعات بیان کی۔ بڑی شاندار شورا آفاق نظم وجہ۔ فراز یوزلی رومانٹک پوئٹ کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن اس نظم میں انہوں نے ان کے اندر کا جو انقلابی تھا وہ کھل کر سامنے آیا۔ تو کہا جاتا ہے جب نظم پڑھی فراز نے ایک مشاعرے میں ضیاء دور میں، تو نظم پڑھی تھی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو آج منصور علی شاہ صاحب نے اس نظم کا حوالہ دیا آخر میں، اور کیا کہتے ہیں کہ جی میں اس سے پہلے کہ خدا حافظ کہوں، میں احمد فراز کے لفظوں میں پناہ لوں گا جنہوں نے میری کنوکشن کو بڑا سپورٹ کیا، کہ جو ان کا ایمان ہے وہ فراز نے بیان کیا نظم میں آخری جو بند ہے وہ بیان وہ کرتے ہیں، بہت طویل نظم ہے۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں گا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا۔ آخری شعر انہوں نے نہیں لکھا، آخری شعر تھا سرشتے عشق نے افتادگی نہیں پائی، تو قد سروف نہ بینی و سایہ پیمائی۔ یہاں انہوں نے لکھا ود ریسپیکٹ سید منصور علی شاہ سینئر پونے جج سپریم کورٹ آف پاکستان۔ کیا جسٹس عائشہ، جسٹس منیب اور کوئی اور جج بھی سپریم کورٹ سے مستعفی ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ اور یہ جو آرمی چیف کے حوالے سے خبر آئی مدت ملازمت کی، یہ ان استعفوں کے بعد ٹی وی چینلز پر کیوں آئی، یہ بھی باریک کہانی ہے۔ اور جنرل ریٹائرڈ فیض امید کا ٹرائل مکمل ہو رہا ہے، کیا اگلی فلم وہاں سے شروع ہوگی؟ یہ جاننا چاہیں گے نا آپ، لیکن پہلے متن کانٹینٹ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ ایک عرصے سے یہ جج صاحبان غور کر رہے تھے، فل کورٹ بھی بلا لیا گیا تھا، عشائیہ بھی بلا لیا گیا تھا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان کی تو تعریف بھی کر دی وزیر اعظم نے، اور ان کے لیے وہ عہدہ بھی بتا دیا، کیونکہ ان کا نام اس طرح سے نہیں لکھا جا رہا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے، اور کہا جا رہا تھا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگی، وفاقی آئینی عدالت،
اس کے جو سربراہ ہوں گے، جو کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جیسے سمین الدین ہے جو 30 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان سے پہلے ترمیم آ گئی تو اب انہیں رکھا جا سکے گا، تو وہ ہوں گے۔ لیکن جو کل بھی ترمیم میں آرٹیکل 6 میں لفظ سپریم کورٹ کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت کا لفظ اضافہ کیا گیا، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جلد بازی میں ترمیم ہوئی ہے اور آئینی عدالت تو بنا لی، لیکن اس کا نام جگہ جگہ لکھنا یہ بھول گئے۔ تو پرائم منسٹر نے یحییٰ آفریدی صاحب کو بڑا کل اپریشیٹ کیا تھا، کیونکہ ان کو کہا گیا کہ اس ترمیم کے بعد جب تک وہ ہیں وہی چیف جسٹس آف پاکستان تصور ہوں گے، بعد میں سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت میں جو جج ہوں گے، جو سینئر ہوگا، اسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا۔ کل باریک کارروائی ڈالی گئی تھی۔ بہرحال تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ اردو اور انگریزی میں خط لکھا ہے، مجموعی طور پر 13 صفحات بنتے ہیں۔ میرے پاس جو اردو کا متن پڑا ہے وہ 7 صفحات پر مبنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: محترم صدر پاکستان، جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ۔ 27ویں آئینی ترمیم کو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے اور ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس کے نتیجے میں انصاف عادل آدمی سے دور، کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ ملک کی واحد اعلیٰ ترین عدالت کو منقسم کر کے اور عدلیہ کی آزادی کو پامال کرنے سے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظم و نسق کی حیت میں اس طرح کی تبدیلیاں زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتیں اور اصلاح ایک یقینی امر ہے، مگر اس کے چھوڑے ہوئے زخم کے نشانات مندمل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نازک موڑ پر میرے پاس 2 ہی راستے تھے: یا تو میں ایک ایسے انتظام کا حصہ بن کر رہوں جو اس ادارے کی ہی بیخ کنی کرتا رہے جس کے تحفظ کا میں نے حلف لیا تھا، یا پھر احتجاجاً اس کے خلاف کھڑے ہو کر عہدے سے دستبردار ہو جاؤں۔ عہدے سے وابستہ رہنا نہ صرف ایک آئینی دراندازی پر خاموش رضامندی ہوتی ہے، بلکہ ایسی عدالت میں بیٹھے رہنے کے مترادف ہوتا ہے جس کی آئینی آواز مکمل طور پر دبا دی جاتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے برعکس، جب سپریم کورٹ کے پاس 27ویں ترمیم کی جانچ کا اختیار موجود تھا، 27ویں ترمیم اس اختیار کو بھی ختم کر چکی ہے۔ اس حالت میں نہ تو میں آئین کا دفاع کر سکتا ہوں اور نہ اس ترمیم کا عدالتی جائزہ لے سکتا ہوں جس نے آئینی ڈھانچے کو بگاڑ دیا ہے۔ ایک ایسی عدالت کے اندر رہ کر میں حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا عہدہ، اپنا حلف، اپنی مراد یا اپنی آسائش کے بدلے نہیں اپنا عہدہ، اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا، لہٰذا ان وجوہات کی بنیاد پر میں استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ 27ویں آئینی عدالت، 27ویں آئینی ترمیم، وہ کہتے ہیں سیاسی ضرورت کے تحت تخلیق کی گئی ہے، اور موجودہ چیف جسٹس کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ ادارے کا دفاع کرنے کی بجائے انہوں نے ترمیم کو من و ان قبول کیا اور اپنے عہدے کے تحفظ کو ترجیح دی۔ بہت بڑا چارج لگا دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر۔ وہ لمبی چوڑی کہانی بیان کرتے ہیں اور کہ آئینی عدالت میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور 26ویں ترمیم کا حوالہ دیتے ہیں۔ اختتامی تاثرات کے بارے میں بڑا دلچسپ جملہ انہوں نے لکھا کہ میں اپنے فیصلوں کو قانونی طلباء کے لیے چھوڑ جاتا ہوں تاکہ وہ انہیں پڑھیں، ان پر غور کریں اور مجھے امید ہے انہیں سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے جو کچھ لکھا یقین، جذبے اور صدق دل سے لکھا۔ یہ انہوں نے اینڈ کیا اور کہا کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں حکومت میں قانون کی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ پھر وہ تشکر اور دعا کرتے ہیں اپنے تمام جج صاحبان کے لیے، اپنے سٹاف کے لیے اور ساتھی ججز کے لیے، اور اینڈ پہ اپنے ساتھی دوستوں کو، بالخصوص ان کے جو اسکول کے دوست ہیں اور دیگر، اپنی والدہ، اپنی اہلیہ اور دیگر کا انہوں نے حوالہ دیا، اور آخر میں انہوں نے جو احمد فراز کی نظم ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ 5 پوائنٹ ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 وہ شروع کرتے ہیں اپنی اس استعفے کو سیاسی ضرورت کی تخلیق قرار دے کر۔ نمبر 2 اختتام کی شروعات۔ نمبر 3 میرا آئینی عزم۔ نمبر 4 اختتامی تاثرات، اور نمبر 5 تشکر اور دعا۔ سید منصور علی شاہ، سینئر ترین جج، جنہوں نے اپنے خط کو کچھ یوں انجام دیا جو میں نے پڑھ کے سنایا احمد فراز صاحب کی نظم کی زبانی۔ آگے آ جاتے ہیں دوسرا استعفیٰ جو جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ہے۔ بھلے آدمی ہیں، ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کی جب تحریک شروع ہوئی تھی افتخار چودھری صاحب کے دور میں، تو تب اطہر من اللہ صاحب کا روپ کھل کے سامنے آیا تھا۔ دبنگ جج رہے، ذاتی طور پر مجھے بڑے پسند ہیں۔ انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ 11 سال قبل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر میں نے حلف اٹھایا تھا، اور 4 سال بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لیا، اور مزید 4 سال بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر میں نے حلف لیا۔ تمام ادوار میں حلف کا بنیادی وعدہ ایک ہی تھا کہ کسی آئینی جو ہوگی، آئین پاکستان ہوگا، اس کی وفاداری کروں گا، اور میں نے 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا
اور خط میں مجوزہ ترمیم پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ خط کے مدرجات مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی اور بے عملی کے پس منظر میں خدشات میرے درست ثابت ہوئے اور میں اپنے حلف کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا۔ آج میرا جو حلف ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں استعفیٰ دوں۔ یہ جسٹس عطا اللہ صاحب نے بات کی ہے، ان کا جو میں نے حلف لیا تھا ان کا، اب وہ حلف باقی رہا ہی نہیں۔ یہ بہت سنگین چارج شیٹ ہے ان کے نزدیک کہ جس آئین پہ میں نے حلف لیا وہ کہتے ہیں آئین رہا ہی نہیں 27ویں کے بعد، بڑا غرق ہو گیا۔ اور میں نے خود کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو سکا۔ نئے نظام کی بنیاد اب آئین کے مزار پر رکھی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے جسٹس من اللہ نے بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جو نیا آئین بنا 27ویں ترمیم کے بعد وہ اصل آئین کے مزار پر رکھی جا رہی ہے۔ شکر ہے قبر نہیں انہوں نے لکھا۔ جو باقی رہ گیا ہے وہ صرف ایک سایہ ہے، آئینی روح سے خالی ہے۔ یہ لباس محض زیبائش نہیں بلکہ ایک مقدس امانت کی علامت ہے۔ تاریخ میں یہ لباس اکثر خاموشی اور مصلحت کی علامت بن گیا۔ آئندہ نسلوں کے لیے عدلیہ کا وقار بحال کرنا لازم ہے۔ ماضی کی تکرار مستقبل نہیں بن سکتی۔ انہی امیدوں کے ساتھ میں یہ لباس ہمیشہ کے لیے اتار رہا ہوں۔ جسٹس عطا اللہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اور انہوں نے استعفے میں یہ لفظ باقاعدہ لکھے اور انہوں نے کہا جی کہ میں دعا گوں باقی تمام ساتھیوں کے لیے۔ استعفیٰ انہوں نے بھیج دیا جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ یہ بھونچال ہے، یہ وہ سونامی ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے کئی روز سے غور ہو رہا تھا۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ چیف جسٹس کو قائل کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ بلایا جائے۔ چیف جسٹس نے جب تک فل کورٹ بلایا تب تک 27ویں ترمیم صدر کی کوگیوں سے منظور ہو چکی تھی۔ جسٹس عائشہ اور جسٹس منیر مستعفی ہوں گے، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ میں اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتا کہ حاضر سربراہ جج صاحبان ہیں توہین کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ جسٹس عائشہ ان کے اہل خانہ ان کے جو اپنے معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر مشکل لگتا ہے، اور جسٹس منیب میرا خیال ہے سسٹم میں رہ کر جو ان کے اندر کا سوچ اور اپروچ ہے اس کا احیاء کرنے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مستعفی ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ سے استعفوں کی خبریں ہمارے کچھ دوست دے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میاں داؤد صاحب ایک بڑے مشہور ایڈوکیٹ ہیں لاہور کے، وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی 6 جج صاحبان کے استعفوں کا امکان۔ پاکستان آنے والے دنوں میں ایک نئی وکلا تحریک دیکھے گا، یہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ مجھے وکلا تحریک تو اس طرح سے نظر آتی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ بارس کے الیکشن ہو چکے، من پسند لوگ منتخب ہو چکے، بارس کے لیے خزانے کے منہ کھولے جا چکے۔ لاہور ہائی کورٹ سے 6 ججز کے استعفوں کا امکان نہیں ہے۔ اکا دکا کو کاروائی پڑ جائے تو پڑ جائے۔ ہائی کورٹس میں بندوبست تو 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے کا ہو چکا ہے۔ دیکھنے والے سننے والے جو میرے معصوم شہری ہیں، مشکل ہے، لیکن اس سے ہوگا کہ اب سوال یہ ہے کہ ان استعفوں کا امپیکٹ کیا ہے۔ امپیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی سپریم کورٹ کے 2 اہم اور سینئر جج صاحبان جب استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ نظام کو تقریباً ننگا کرنے کے برابر ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا اس لفظ کے اوپر، یہ اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام پر اعتبار نہیں رہا، نظام ایکسپوز ہو گیا ہے، سسٹم کے اوپر، اس کے وقار کے اوپر گہری آنچ آ چکی ہے۔ عدلیہ نام کی شے اب سیاسی مصلحت بن گئی، یہ مفہوم ہوتا ہے۔ دوسری خبر بڑی اہم تھی، خبر چونکہ درست تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو خبر سنتے ہیں، جو معلومات ہوتی ہیں وہ بیان کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا ایک عرصے سے کہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت نومبر میں نوٹیفیکیشن آئے گا 3 سال کی بجائے 5، تو ہم ایک عرصے سے بتا رہے تھے جو ہم نے خبر سن رکھی ہے ذرائع سے کہ بھائی صاحب یہ ٹرک کی بتیاں ان کے پیچھے نہ لگیں۔ وہی ہوا 27ویں آئینی ترمیم میں نہ صرف ان کے لیے نیا عہدہ تخلیق کیا گیا، انہیں استثناء دیا گیا، بلکہ اگلی خبر سن لیں، جو بحیثیت آرمی چیف اور بحیثیت چیف آف ڈیفنس فورس ان کی تعیناتی ہوگی وہ نومبر 2025 سے نومبر 2030 تک کے لیے ہوگی۔ مراد اس کی کیا ہے؟ مراد اس کی یہ ہے کہ اثر نو تعیناتی ہوگی، نئے سرے سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہوگا کہ نئے آرمی چیف کی مدت نئے نوٹیفیکیشن سے شروع ہوگی۔ 27 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سیر شمشاد مرزا ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، وہ عہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس ترمیم کے اوپر آج کابینہ نے کام مکمل کر لیا۔ جو نیوی کے ایئر فورس کے لفظ ڈالنے تھے کہ اگر ان کے ہاں فیلڈ مارشل ٹائپ کے عہدے بنتے ہیں کبھی، ان کو بھی وہ تحفظ ملے گا۔ یہی نہیں بلکہ جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ تخلیق کیا گیا تھا نیا 27ویں ترمیم میں، اس عہدے پر بھی ایک نیا جنرل صاحب جو ہیں وہ براجمان ہوں گے، جن کی مدت ملازمت 3 برس ہوگی، اور ان کی اگر ری اپوائنٹمنٹ ہوگی، جو نیا عہدہ ہے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ۔ ابھی میں سی ڈی ایف کی بات نہیں کر رہا، سی ڈی ایف تو جناب عاصم منیر صاحب ہو چکے ہیں نا جی، فیلڈ مارشل بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، ان کے پاس 3 عہدے ہوں گے میری جو اطلاع ہے۔ چوتھا عہدہ جو نیا تخلیق ہونا ہے، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جگہ پہ ہونا ہے،
وہ ہے CDF کا. لیکن یہ جو نیا عہدہ ہے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا، یہ عہدہ بھی 4 اسٹار کسی جنرل کے حصے میں آئے گا. 3 سال کے لیے ان کی تعیناتی ہوگی. اس میں جو میزائل فورس، راکٹ فورس اور جو اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات ہیں وہ اس کمانڈ میں دیے جائیں گے. اور ان کی تعیناتی آرمی چیف اور وزیر اعظم آرمی چیف کی مشاورت سے کریں گے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کا جو کردار ہے اسے بھی آئینی رنگ دیا گیا ہے. تو وزیر اعظم آرمی چیف کے ساتھ مشاورت سے یا ان کی مشاورت سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو تعینات کریں گے 3 برسوں کے لیے، اور جب 3 برس ختم ہوں گے تو ری اپوائنٹمنٹ بھی 3 برس کے لیے ہو سکے گی. تو ایک 4 اسٹار جنرل یہاں پہنچ جائیں گے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے اوپر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب امکان ہے کہ وائس چیف کا عہدہ بھی تخلیق پایا جا سکتا ہے. اس عہدے کے لیے حکومت کو کابینہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آرمی چیف کی صوابدید ہوتی ہے. اب مدعا عاصم منیر صاحب کا تو وہ سن لیں. وہ فیلڈ مارشل ہیں، امیونٹی ان کو مل چکی. نمبر 2، وہ CDF بھی ہوں گے، چیف آف ڈیفنس فورس، اور ان کا عہدہ بھی 5 سال کے لیے ہوگا، نومبر 2025 سے نومبر 2030. نمبر 3، اس ترمیم کے بعد ان کے آرمی چیف کے طور پر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی نومبر 2025 سے نومبر 2030 کا نکلے گا. گویا 8 سال ان کی تعیناتی سے آن ورڈ ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ کو گنا جائے گا. آرمی چیف گویا 8 برس تک رہیں گے، اور 2030 سے آن ورڈ کی کہانی پھر بعد میں دیکھیں گے. جس نے 2030 دیکھنا ہوگا وہ پھر دیکھے گا کہ ان کا عہدہ کہاں تک رہتا ہے اور کب تک رہتا ہے. لیکن جو اس آئینی ترمیم کی تشریح تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اور کھل کے کی ہے. آخری خبر جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جیسے ہی ججز نے استعفیٰ دیا تو ساتھ ہی خبر بھی آ گئی عہدوں والی. اور اب جب وکلا تحریک یا ججز کے استعفے والی کہانی کھلے گی تو فقیر کے پاس معلومات یہ ہیں کہ شاید جنرل فیض حمید والا مدعا بھی کھل جائے. ان کا ٹرائل بھی کہا جا رہا ہے بقول شخص سے کہ مکمل ہو چکا ہے. وہ ٹرائل تو خیر مکمل ہوا ہی پڑا تھا. وہ موقع محل دیکھنا ہے کہ کب اس کی فائنڈنگز کو باہر نکالنا ہے. اتنی سی کہانی ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.